یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی قابضین نے راجوری میں 4 نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف کورونا کے نام پر پابندیوں میں 31 مئی تک توسیع کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام 20 اضلاع میں کرفیو چند ضروری خدمات کے علاوہ سختی کے ساتھ نافذ رہے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیر پر بھارت باعزت طریقے سے بات کرنا چاہے تو ہم کریں گے، تاہم کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات ہفتے کو نیو یارک میں پاکستان کے مستقل مشن میں پاکستانی کمیونٹی کے احساس میں تقریب سے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پر ہمارا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ عمران خان کشمیر پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت سے جنگ نہیں چاہتے، مگر 5 اگست 2019 کے اقدامات سے معاملات بھارت نے بگاڑے اور اس بگاڑ کا ازالہ بھی بھارت کو ہی کرنا ہے، تاہم وہ مذاکرات سے بھاگ رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے اقلیتی امور کے انچارج ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بہل نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود انہیں پیرول پر رہا نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کے دیگر بین الاقوامی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی جیلوں کا دورہ کریں اور کشمیری سیاسی قیدیوں کی بگڑتی ہوئی صحت کا خود مشاہدہ کریں۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سعید نے یورپی پارلیمنٹ کے صدر، انسانی حقوق کی ذیلی کمیٹی کی سربراہ اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے علاقائی دفتر کے سینئر عہدیدار کے نام ایک خط میں یورپی پارلیمنٹ اور اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ماورائے عدالت قتل سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جموں کے میڈیکل کالج میں داخل 40 سالہ مریض کی بلیک فنگس سے موت نے سرمایہ دار حکومت میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دوسری طرف مودی کی بھارتی حکومت کورونا وائرس کی بھارتی قسم پکارنے کو جرم قرار دے کر اسے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، جس سے روزانہ 4 لاکھ افراد متاثر اور 4000 سے زائد افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ پاکستان مسئلے کشمیر کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ مسئلے کشمیر اور کشمیریوں کی مقدس تحریک ہر پاکستانی کے دل، دماغ اور خون میں رس بچ چکی ہے۔ پاکستان تاحصول آزادی کشمیریوں کو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت و مدد جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے نکی کی 26ویں کانفرنس فیوچر آف ایشیا سے اپنے ورچوئل خطاب میں ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ کشمیر کا تنازع ایک دیرینہ اور حل طلب مسئلہ ہے، اور جب تک مسئلے کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل نہیں کیا جاتا، تب تک جنوبی ایشیا میں کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا غیر جمہوری اور یک طرفہ اقدام واپس لے کر کشمیر کی متنازع اور حل طلب حیثیت بحال نہیں کرتا، تب تک بھارت سے کسی بھی معاملے پر بات چیت یا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے بھی امریکہ میں واضح طور پر کہا کہ جب سے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ہر سطح اور ہر عالمی فورم میں کشمیریوں کی بھرپور وکالت کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلے کشمیر کا پائیدار بنیادوں پر حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی ستون ہے۔ ہر پاکستانی تاحصول آزادی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔